آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادیبہ مسکان ہادیہ کی شمارہ مئی 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے نومولود بچے کے سر کو ہلانا خطرناک ہے، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ آج ایک اہم موضوع پر ہم بات کریں گے جو نومولود کے والدین کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ روتا ہے تب گھر کی بزرگ خواتین یا تو بچے کو زور زور سے جھولا دیتی ہیں یا پیروں پر لٹا کر تیز تیز گھٹنا ہلاتی ہیں یا کیری کارٹ کو زیادہ زور سے پش کرتی ہیں۔ اس کا اسپرنگ ہلتا رہتا ہے اور بچے پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ کبھی کبھی نومولود کی ماں پر کام کا دباؤ ہو تو یا کہیں جانے کی عجلت ہو تو وہ بچے کو تیز تیز جھٹکے دے کر تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈے کیئر سینٹر میں بھی بچے کو سلانے کے لیے اسی طرح کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس طرح کی تدابیر کے بچے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شیکن بیبی سنڈروم ایک ایسا مرض ہے جو بچے کی پرورش کرنے والوں کی لاپرواہی سے ہوتا ہے۔ شیکن بیبی سنڈروم، جسے شیکن امپیکٹ سنڈروم بھی کہا جاتا ہے، بچے کے رونے سے واقع ہونے والی جھنجھلاہٹ بچے کے ساتھ بدسلوکی پر آمادہ کرتی ہے۔ جب والدین یا دیگر دیکھ بھال کرنے والے بچے کو غصے یا مایوسی سے ہلاتے ہیں یا کبھی خوشی کے طور پر بچے کو اوپر اچھالا جاتا ہے، بچوں کی گردن کے پٹھے بہت کمزور ہوتے ہیں جو ان کے متناسب بڑے سر کو پوری طرح سہارا نہیں دے سکتے۔ جب آپ بچے کو جھونکے دیتے ہیں یا پھر کیری کارٹ کی طرح ہلاتے ہیں تو بچے کی بڑی کھوپڑی میں موجود دماغ کا حجم بہت کم ہونے کی وجہ سے لرزتا ہے اور آگے پیچھے ہوتا ہے۔ شدید لرزے کی وجہ سے بچے کا سر پرتشدد طریقے سے آگے پیچھے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دماغی نقصان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بچے کے دماغ کے ایک حصے پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے اس پر غنودگی طاری ہوتی ہے۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ بچہ اطمینان سے سو گیا، جبکہ اندرون میں دماغ کی رگیں دباؤ اور لرزنے کے سبب کمزور ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اس سے جان لیوا چوٹ لگتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ جھٹکے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بچے کے سر کی سطح سے ٹکرانے سے اندرون میں دماغ پر دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بچے کے نروس سسٹم کو بری طرح ڈیمیج کر سکتا ہے۔ بچہ ہمیشہ کے غبی یا سست بننے کے اثرات زندگی بھر بھی جھیل سکتا ہے۔ جب ہم بچے کو ہلاتے ہیں یا اچھالتے ہیں یا کبھی کبھی ماؤں یا دیگر افراد کے ہاتھوں بیزاری، اضطراب اور مایوسی سے بچے کو پٹخا جاتا ہے، تب بچے کے دماغ کی اندرونی کیفیت کچھ اس طرح بنتی ہے۔ ایک سبڈورل ہیماٹوما، جو دماغ کی سطح اور ڈورا کے درمیان خون کا ایک مجموعہ ہے۔ دماغ کے گرد سخت ریشے دار بیرونی جھلی، یہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ سے ڈورا تک پھیلنے والی رگیں اپنی لچک سے باہر پھیل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون بہہ کر جھلی میں جمع ہو جاتا ہے۔ سبڈیورل ہیماٹوما کے کچھ اثرات جو بچے پر ظاہر ہو سکتے ہیں، ذیل کی تصویروں سے سمجھیں۔ سب ایرکنوئڈ ہیمریج، جو ریڑھ کی ہڈی کے سیال سے بھری ہوئی دماغ کے گرد ویب نما جھلی ہوتی ہے اور دماغ کے درمیان خون بہہ کر جمع ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جن کے سر کو بچپن میں تیز جھٹکا دیا گیا بظاہر آپ کو صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اندرونی نقصان ان کی پرورش کے دوران سامنے آ سکتا ہے۔ آوازوں سے سر میں شدید درد کا ہونا، سست اور غبی ہونا، بہت جلدی تھک جانا، قوت فیصلہ کا کمزور ہونا، بے چینی اور اضطراب۔ دماغی مادے کو ہی براہ راست صدمہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کھوپڑی کے اندرونی سطحوں پر حملہ کرتا ہے۔ دماغ کی پرتشدد حرکت کی وجہ سے اور دماغ کے گہرے ڈھانچے میں عصبی خلیوں کی شاخوں کا کٹ جانا یا ٹوٹ جانا۔ آکسیجن کی کمی سے دماغی مادے کو مزید ناقابل تلافی نقصان اگر بچہ ہلنے کے دوران سانس لینا بند کر دے۔ دماغی خلیات کو مزید نقصان اس وقت ہوتا ہے جب زخمی اعصابی خلیے ایسے کیمیکل خارج کرتے ہیں جو دماغ میں آکسیجن کی کمی کو بڑھاتے ہیں۔ دماغ میں آکسیجن کی کمی بچے کی نروس سسٹم میں موجود نیورون کے نظام میں خلل پیدا کر سکتی ہے۔ وہ اپنی اکتسابی صلاحیت میں فیصلہ سازی میں کمزور ہو سکتا ہے۔ درج ذیل تصویروں میں مزید اثرات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بچے کے سر کو جھٹکا لگنے سے متعلق واقعات۔ یہ سنڈروم بنیادی طور پر 2 سال سے کم عمر بچوں میں دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر کیسز بچوں کی پہلی سالگرہ سے پہلے ہوتے ہیں۔
اوسطاً اس مرض کے شکار بچوں کی عمر 3 سے 8 ماہ کے درمیان ہے، تاہم 4 سال تک بچے اس زیادتی کا شکار ہوئے ہیں۔ زیادتی کا شکار ہونے والے بچے کی وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ 1. زیادتی کے مرتکب اکثر مشرقی سماج میں گھر کے افراد اور مغربی دنیا میں اکثر باپ، ماں کا بوائے فرینڈ، خاتون نینی یا ماں ہوتے ہیں۔ نمبر 2. ماحولیاتی، سماجی، حیاتیاتی یا مالی حالات کی وجہ سے تناؤ کا سامنا کرنے والے والدین جذباتی اور متشدد رویے کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں۔ 3. بچے کی پیدائش کے بعد ماں میں خون کی کمی بھی جھنجھلاہٹ کا شکار بناتی ہے اور اس کا اثر بچے پر ہو سکتا ہے۔ نیشنل سینٹر آن سیکنڈ بیبی سنڈروم کا اندازہ ہے کہ امریکہ میں ایک سال میں 600 سے 1400 کے درمیان کیسز ہوتے ہیں۔ چونکہ فی الحال ان اعداد و شمار کو جمع کرنے کا کوئی قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے، اس لیے حقیقی واقعات کا علم نہیں ہے۔ یہ سنڈروم بچے کے ساتھ بدسلوکی کا شکار ہونے والے بچوں اور چھوٹے بچوں میں موت اور طویل مدتی معذوری کی سب سے عام وجہ ہے۔ 4. نئی مائیں جب اپنے نومولود بچے کی ذمہ داری کے ساتھ ابتدا میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی ہیں، کسی تقریب کے موقع پر 200 احباب کے فقرے یا ذمہ داریوں کی افراتفری سے شرمندگی محسوس کرتی ہیں اور اس الجھن میں بچے کو بہت زور سے جھولا دے کر یا سر ہلا ہلا کر سلانے کی کوشش کرتی ہیں، اس دوران بھی دماغ کا زیادہ ہلنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کیس اسٹڈی: سیراکوک شیکن بیبی سنڈروم سے سیکھے گئے 7 سبق نامی کتاب کی رائٹر ہیں۔ ان کے 4 میں سے 2 بچے حیات ہیں۔ نارتھ امریکہ سے ان کا تعلق ہے۔ سیراکوک نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں اپنی بیٹی کے شیکن بیبی سنڈروم سے متاثرہ بچی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس کے بایولوجیکل فادر نے 6 ماہ کی بچی کو غصے اور جھنجھلاہٹ میں اس زور سے اچھالا کہ اس کا نروس سسٹم ڈیمیج ہو گیا۔ ان کی کتاب انہی تجربات پر منحصر ہے۔ علامات اور نشانیاں: اکثر چوٹ یا تشدد کی جسمانی علامت کا کوئی واضح بیرونی ثبوت نہیں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس سنڈروم کی تشخیص ہوتی ہے۔ دیکھ بھال کرنے والے اور یہاں تک کہ معالجین بھی اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ بچے کو کیا ہوا اور نہ وہ ان چوٹوں کا پتہ لگا سکتے ہیں جو بنیادی طور پر اندرونی ہیں۔ بچے کی بے چینی کو وائرس جیسی بنیادی وجہ سے منسوب کرتے ہیں۔ علامات مختلف ہوتی ہیں اور یہ صدمے سے ثانوی طور پر دماغی سوجن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ ہلنے کے فوراً بعد ظاہر ہو سکتے ہیں اور عام طور پر 4-6 گھنٹے کے اندر اپنے عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔ درج ذیل علامات شیکن بیبی سنڈروم کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ شیکن بیبی سنڈروم کے متاثرین کی تشخیص چوٹ کی شدت کے ساتھ مختلف ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ناقص ہوتی ہے۔ بہت سے معاملات مہلک ہوتے ہیں یا شدید اعصابی خسارے کا باعث بنتے ہیں۔ موت عام طور پر دماغی ورم سے بے قابو بڑھنے والی انٹراکرینل دباؤ، دماغ کے اندر خون بہنے یا دماغی بافتوں میں آنسوؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تاہم معمولی زخموں والے بچوں کے نشوونما میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ عام طور پر اس سنڈروم کے ساتھ زندہ بچ جانے والے بچوں میں درج ذیل میں سے کوئی بھی معذوری پیدا ہو سکتی ہے: دماغی فالج، بینائی کی کمی یا اندھا پن، ذہنی کمزوری، مرگی، دورے۔ احتیاطی تدابیر: شیکن بیبی سنڈروم کو مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے۔ بچے کی دیکھ بھال کرنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، خصوصاً پہلی بار والدین بننے والوں کے لیے۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچے کو ہلانا، پھینکنا یا مارنا کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل تجاویز غلط استعمال کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ جب بھی بچے کی ماں کو کاموں کا دباؤ محسوس ہو تو وہ گہری سانس لیں اور 10 تک گنتی گنیں۔ جب آپ تنہا ہوں اور کام کرنے کے لیے آپ پر دباؤ ہو تو بچے سے چھٹکارا پانے کے بجائے وقت نکالیں اور بچے کو اکیلے رونے دیں۔ بچے کے رونے سے پھیپھڑے مضبوط ہوں گے اور یہ آپ کی جھنجھلاہٹ سے بہتر ہے۔ 3. جذباتی مدد کے لیے کسی کو کال کریں۔ جھنجھلاہٹ ہو تو کاؤنسلر سے مدد لیں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنا شروع کریں۔ گھر باہم تعاون کا مزاج ہو تو ایسی حالت میں گھر کے بزرگ بہت اہم ہوتے ہیں۔ 4. ماہر امراض اطفال کو کال کریں۔ بچے کے رونے کی کوئی طبی وجہ ہو سکتی ہے یا بچے کے حوائج ضروریہ میں تاخیر بھی سبب ہو سکتی ہے۔ 5. کسی بچے کو کبھی بھی ایسے نگہداشت کرنے والے دوست یا خاندان کے کسی فرد کے پاس نہ چھوڑیں جس پر مکمل بھروسہ نہ ہو۔ 6. کسی بچے کو دیکھ بھال کرنے والے یا ڈے کیئر سینٹر کے سپرد کرنے سے پہلے حوالے جات کو ہمیشہ احتیاط سے چیک کریں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔
اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔